جتنے لوگوں کو مرنا ہے انہیں رزق ملنا ہے، یہ سارے فیصلے بھی اس قدر والی رات کو ہو جاتے ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہوتا ہے، تنگی والی رات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ کے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں رہتی، یہ پوری زمین اللہ کے فرشتوں پر تنگ پڑ جاتی ہے۔ جس طرح کہ یہ بہت بڑی مسجد ہے، آج جمعۃ الوداع ہے، لوگوں کا اتنا ہجوم ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ مسجد لوگوں کے لیے تنگ پڑ گئی، بندے زیادہ ہو گئے، لیکن اس رات اللہ کے اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی وسیع و عریض زمین یہ اللہ کے فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ رائی کے برابر جتنی بھی جگہ نہیں ہوتی خالی، جہاں پر فرشتوں کے قدم نہ لگیں، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ تو شب قدر کا ایک معنی تنگی والی رات بھی ہے کہ یہ ساری زمین اللہ کے فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس رات کو اتنی شان کیوں ملی، اس کو اتنا مقام کیوں ملا کہ اس رات کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ راتیں تو باقی بھی بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شانوں والی راتیں ہیں، لیکن اس رات کو اتنی عظمت کیوں ملی؟ ایک رات 1000 مہینوں پر فضیلت پا گئی اور قرآن کی نص اس پر دال ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگوں بے شک ہم نے اس قرآن کا نزول قدر والی رات میں کیا ہے۔ پتہ چلا اس رات کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی، اور ہر وہ شے جس کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام سے جس کی نسبت ہو جاتی ہے، وہ کائنات میں معزز ہو جاتی ہے، وہ کائنات میں مقام پا جاتی ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اساں نے اپنے کلام نو قدر والی رات دے اندر نازل کیتا ہے۔ اگلے جملے قابل غور نے اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے دنیا والو تہانوں کی ادراک تہانوں کی علم ہے کہ ایک قدر والی رات کتنی شانہ والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا علم کہ قدر والی رات کون سی رات ہے، کتنی شانوں والی رات ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کریں، جتنی بھی شانہ اس رات نو ملیاں نے، اگلے جملہ دے اندر اللہ نے کچھ زیادہ اظہار فرمایا تہانوں کی پتہ ہے یہ کتنی عظمت والی رات ہے، یہ کتنی شانوں والی رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے دنیا والو اس قدر والے رات دا کیا کہنے، اے عظمتاں والی رات ہے، او شانہ والی رات ہے کہ اے قدر والی رات 1000 مہینے تو بھی فضیلت پا جاندی ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کی فضیلت 1000 مہینوں جتنی ہے، فرمایا نہیں خیرون، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب کتنی زیادہ ہے یہ صرف خدا جانتا ہے۔ جس خلوص کے ساتھ، اور 1000 مہینے یہ کم و پیش 83 سال بنتے ہیں، 83-84 سال بنتے ہیں۔ 1000 مہینے فرمایا ایک رات اس کا مقابلہ 1000 مہینے نہیں کر سکتے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی شب قدر میری امت سے پہلے کسی کی نبی کی امت کو پہلے نصیب نہیں ہوئی،
کسی نبی کی امت کو نصیب نہیں ہوئی. اگر نصیب ہوئی تو صرف میری امت کو نصیب ہوئی. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے فضیلت پا جاتی ہے. اب علماء نے اس کے شان و نزول کے اندر بہت اقوال لکھے ہیں. میں ایک دو بیان کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی صحابہ کے سامنے سابقہ امتوں کا ذکر فرمایا کہ فلاں امت کی اتنی عمریں ہوتی تھیں, فلاں امت کی اتنی عمریں ہوتی تھیں. 1500 سال ان لوگوں کی عمریں ہوتی تھیں. جب اس امت کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول کے صحابہ پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ, ہماری تو عمریں بڑی کم ہیں, کسی کے 60 سال, کسی کے 70 سال, کسی کے 80 سال, کسی کے 50 سال. تو ہمارا ان کے ساتھ نیکیوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. ایک بندہ 1500 سال ساری زندگی عبادت کرتا ہے, ایک بندہ 50 60 سال 70 سال عبادت کرتا ہے, تو 1500 سال کہاں پر ہیں اور 60 70 سال کا عرصہ کہاں پر ہے. جب یہ صحابہ کرام نے جواب دیا, اللہ کے رسول نے رنج کیا, پریشان ہو گئے. اتنے میں اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل کو بھیج دیا. میں جبریل جا کر میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو, غم نہ کریں, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے ان لوگوں کی عمریں بڑی تھیں لیکن ان کے پاس لیلۃ القدر تو نہیں تھی. ان کی عمریں بڑی تھیں لیکن ان کے پاس لیلۃ القدر نہیں تھی. میں آپ کی امت کو ایسی ایک رات عطا کروں گا کہ عبادت تو ایک رات کو کریں گے لیکن میں انہیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا. اب جس بندے کو اپنی زندگی کے اندر 4-5 راتیں بھی لیلۃ القدر کی مل گئیں اور اس نے اللہ کی عبادت کے اندر اس رات کو گزار دیا تو ان کی تھوڑی عبادت بھی اس امت پر فضیلت پا جائے گی. ایک شان و نزول یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے کہ جس نے 1000 سال لگاتار اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا. 1000 سال اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا. وقت نہیں کہ جہاد پر روشنی ڈالی جائے کہ جہاد کرنے والا مجاہد اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام پا جاتا ہے. جب اس بندے کا ذکر فرمایا صحابہ بول کر کہنے لگے یا رسول اللہ, اس کی تو بڑی عمر تھی, اپنی زندگی کا 1000 سال اس نے صرف جہاد پر صرف کر دیا, باقی اس کی کتنی امت ہوگی. اللہ کے رسول پریشان ہوئے اور رب کو اپنے محبوب کا پریشانی والا عالم برداشت نہ ہوا. یہ پوری صورت بھیج دی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دیں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے میرے محبوب, اگرچہ آپ کی امت کی عمریں بالکل کم ہیں لیکن میں انہیں ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ عبادت تو ایک رات کو کریں گے لیکن میں انہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا کروں گا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لوگوں, یہ قدر والی رات 1000 مہینوں پر بھی فضیلت والی رات ہے. اس رات کی اور کیا صفات ہیں, کیا کمال ہیں, قرآن پیش کرتا ہوں لیکن ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. عزیزان گرامی توجہ کریں, اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اے دنیا والو, اس رات نو آمن سمجھی, یہ بڑی عظمتاں والی رات ہے, بڑی شاناں والی رات ہے. اس رات نو رب دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے. جڑا بندہ اس رات نو زندہ کردا ہے اللہ دے عبادت دے اندر رات نو گزار دیندا ہے, فرشتے اس واسطے دعاواں بھی منگدے نے. حدیث دے اندر اے لفظ بھی آئے نے, جڑے بندے اس رات دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر عبادت کردے نے, اوے دنیا والو رب دے فرشتے آ کے اس دے نال مصافحہ بھی کردے نے. وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو لوگوں میں بیٹھ کر کہتا ہے آج میرے ساتھ مصافحہ میرے مرشد نے کیا ہے, میرے پیر نے کیا ہے,
ہے، فلاں عالم دین نے کیا ہے، بڑی برکت ہے کسی معزز کسی نیک آدمی کے ساتھ بندہ مصافحہ کر لے، بڑی برکت ہے، لیکن اس بندی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کے ساتھ مصافحہ اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آگے فرمایا روح سے مراد علماء نے بڑے اقوال بیان کیے ہیں، لیکن معتبر قول یہ ہے کہ فرشتے سب آتے ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں فرشتوں کے اندر داخل بھی کیا، لیکن ان کا نام علیحدہ طور پر ذکر کر دیا۔ روح الامین، فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس رات کو دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ جتنے بندے بھی اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرمایا ساری کی ساری رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، صبح کا ظہور ہو جاتا ہے، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر آ جاتی ہیں۔ ساری رات رب کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں یہاں تک کہ صبح کا طلوع ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے اللہ کے رسول نے یہاں پر اللہ کا قرآن کہتا ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن جو 29 شعبان کو اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں اللہ کے رسول نے بھی یہی جملے ارشاد فرمائے تھے، اے میرے غلاموں تمہارے پاس ایسا مہینہ آنے والا ہے، وہ عظمتوں والا مہینہ، وہ شانوں والا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں پر بھی فضیلت پا جاتی ہے۔